بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ثلاث من حافظ علیہن کان ولی حقا ومن ضیعہن فہو عدوی حقا الصلاة والصوم والغسل من الجنابہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، جو تین چیزوں کی حفاظت کرے گا وہ میرا ولی ہے اور میں یقیناً اس کی نگرانی کروں گا، اور جو تین چیزوں کا اہتمام نہیں کرے گا وہ میرا دشمن ہے، یعنی اس کی نگرانی میرے ذمے نہیں ہے۔ وہ تین چیزیں نماز، روزہ اور غسل جنابت ہے۔ تو دوستو، محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ بتلایا ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے۔ نسخہ صرف ایک ہے اور بڑا اہم نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے۔ روایت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا ولی، میرا دوست، میرا چہیتا، میرا لاڈلا بندہ، پیارا بندہ وہ ہے جو تین چیزوں کی حفاظت کرے گا، جو تین چیزوں کا اہتمام کرے گا۔ وہ تین چیزیں، نمبر 1 الصلاۃ، نماز، نمبر 2 الصوم، روزہ، نمبر 3 الغسل من الجنابہ، جنابت کی وجہ سے غسل کرنا۔ جنابت یعنی غسل کی حاجت ہو جائے، مثلا بیوی سے خصوصی ملاقات کی ہو، یا یہ کہ انزال ہو جائے، منی نکل جائے، تو اس کی وجہ سے جو غسل واجب ہوتا ہے وہ غسل کر لینا۔ خلاصہ یہ کہ پاکی، صفائی اور پاک صاف رہنا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کا اہتمام اگر کوئی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میرا دوست ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو انعام دنیا میں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے چہیتے لاڈلے پیارے بندے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے بندوں پر کوئی غم اور کوئی خوف، ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نسخہ بتلایا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث قدسی پڑھی ہے یہ کہ میرا دوست کیسے بننا ہے، کیا نسخہ ہے وہ؟ تو فرمایا صرف تین چیزوں کی حفاظت کر لے، تین چیزوں کا اہتمام کر لے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 1 نماز ہے، نمبر 2 روزہ ہے، نمبر 3 غسل جنابت یعنی پاک صاف رہنا۔ اور ابھی جو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ تاکہ تم اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بن جاؤ۔ تو دوستو، اللہ نے رمضان کا جو مہینہ دیا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ اور اس روایت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ اور یہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ میرا دوست کیسے بنا جاتا ہے۔ قرآن کا جو دوسرا پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے انسان بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اب اس نسخے میں بھی یہی بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ کا دوست وہ ہے جو تین چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1 نماز کا اہتمام، نمبر 2 روزہ، اور قرآن کی وہ آیت روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ حدیث قدسی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ نمبر 3 غسل جنابت۔ بہرحال جو بندہ ان تین چیزوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا چہیتا لاڈلا بندہ ہے۔ اور آگے روایت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نگرانی میں رکھے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا، اپنی ذمہ داری میں اس کو رکھے گا۔ اور آگے کی جو بات ہے وہ ڈرانے والی بات ہے، تنبیہ والی بات ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ، جو کوئی ان تین چیزوں کا اہتمام نہ کرے، نماز کا اہتمام نہ کرے، روزہ نہ رکھے، غسل جنابت نہ کرے، تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ عَدُوِّي حَقًّا، وہ میرا دشمن ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا
زبردست اور کتنا تنبیہ والا جملہ فرمایا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کی بھی اہتمام کرنی چاہیے، روزہ خود بھی رکھیں اور اپنی نگرانی میں ماتحت میں جو افراد ہوتے ہیں ان سے بھی روزہ رکھوائے۔ اگر فرض ہے تو مکمل کڑی نظر رکھے، اور اگر نابالغ ہے تو اس کو عادت ڈالنے کے لیے کبھی کبھار ان سے بھی روزہ رکھوا لیں، تاکہ بعد میں چل کر کے اسے روزہ رکھنے میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ امید کرتا ہوں میں آپ تمام حضرات سے، اور آپ سے میں یہ ایک درخواست بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات اور ہم سب رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور ان 3 چیزوں کا جس کا بھی ذکر کیا گیا اس کا بھی اہتمام کر کے اپنے آپ کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا چہیتا، لاڈلا، پیارا، دلارا بندہ بنائیں گے۔ اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے عاجز کو بھی یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنا دوست ضرور بنائے گا اگر ہم ان 3 چیزوں کی حفاظت اور ان کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے۔